کہتے ہیں وہ پوری انسان نہیں تھی، ایک ایسی ملکہ جس کے خون میں کوئی قدیم راز بہتا تھا، ایسا راز جو طاقتور بھی تھا اور خوفناک بھی۔ کچھ اسے بلقیس کہتے تھے، کچھ اسے ملکہ سبا، مگر عرب کے صحراؤں میں سرگوشیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا وہ واقعی آدھی جن تھی؟ کیا کوئی عورت اتنی دانشمند، اتنی طاقتور اور اتنی خوفناک شہرت رکھ سکتی ہے بغیر کسی غیر معمولی طاقت کے؟ آج ہم ہزاروں سال پرانی اس کہانی کو کھولیں گے، ایک راز جو قدیم محلات کے نیچے دفن ہے اور قرآن کی آیات میں بکھرا ہوا ہے۔ اور یہ کہانی ملکہ سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے پرندے سے شروع ہوتی ہے، ہدہد، وہ پرندہ جس نے تاریخ بدل دی۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی مزید ویڈیوز کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج تیار کھڑی تھی۔ صرف انسان نہیں بلکہ جنات، حیوانات اور خود ہوائیں بھی ان کی فوج کا حصہ تھیں۔ دنیا نے ایسی فوج کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شیر ان کے جانوروں کے جرنیل، چیتے اور ہاتھی قطار میں، باز اور عقاب اوپر، اور ان سب کے درمیان ایک بہت چھوٹا سپاہی، ہدہد، جو دور دراز علاقوں میں جا کر خفیہ خبریں لاتا تھا۔ مگر اس دن جب پوری فوج حاضر تھی، ہدہد غائب تھا۔ جانور سرگوشیاں کرنے لگے کہ نبی خدا دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام قریب آئے اور فوراً اس کی غیر حاضری محسوس کر لی۔ مگر ہدہد صدیوں دور ایک عجیب احساس کے پیچھے اونچی پرواز میں تھا، ایک ایسی سرزمین کی طرف جس کے پردوں میں بڑے راز چھپے تھے۔ وہ پہاڑوں، وادیوں، ریگستانوں کو پار کرتا ہوا آخر کار پہنچا سبا، ایک شہر جو سونے، خوشبوؤں، نہروں اور عظیم الشان محلات سے بنا تھا۔ وہ ایک کھجور کے درخت کی چوٹی پر بیٹھ گیا۔ کچھ عجیب محسوس ہوا۔ لوگ جمع ہو رہے تھے مگر یہ کوئی جشن نہ تھا، ایک عبادت، ایک پرانا رسم۔ ہدہد نے مقامی پرندے سے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پرندے نے کہا، یہ ہماری ملکہ کی پیروی میں سورج کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہدہد کا دل کانپ اٹھا۔ ملکہ سبا، بلقیس، اپنے تخت پر جلوہ گر، وہ اتری اور سورج کی طرف جھک گئی۔ پوری قوم نے اس کی پیروی کی۔ ہدہد نے سب کچھ دیکھا اور فوراً واپس اڑ گیا۔ اسے معلوم تھا یہ خبر دنیا بدل دے گی۔ فوج میں آ کر پرندوں نے اسے گھیر لیا۔ کہاں تھا تو؟ نبی نے پوچھا تھا۔ ہدہد ڈرا ہوا سلیمان علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوا اور عاجزی سے بولا، اے میرے آقا، میں دور کی ایک قوم کی خبر لایا ہوں۔ وہاں ایک عورت بادشاہت کرتی ہے، اس کے پاس عظیم تخت ہے، بے حد دولت ہے، مگر وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تحمل سے سنا، پھر فرمایا، ہم تیرے قول کی تصدیق کریں گے۔ یہ خط لے جا، ملکہ کے پاس چھوڑ کر اس کا جواب دیکھنا۔ اور یوں ہدہد ایک مشن پر روانہ ہوا جو 2 سلطنتوں کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ بلقیس اپنے محل میں سو رہی تھی۔ ہوا نرم تھی، چاندنی اس کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہدہد نے اڑ کر خط اس کے بستر پر چھوڑ دیا۔ جب بلقیس اٹھی، اس نے ایک خط دیکھا۔ یہ کمرے میں کیسے آیا؟ کون آیا تھا؟ محافظ دوڑے اور حیران ہو کر بولے، ملکہ، کوئی نہیں آیا، ہم نے ہر لمحہ پہرا دیا ہے۔ خط حقیقت تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کھول کر پڑھتی ہے، اللہ کے نام سے میرے سامنے تکبر نہ کرنا اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آنا۔ غصہ، خوف، تحیر سب اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہنگامی کونسل بلا لی۔ ہال میں مشعلیں جل رہی تھیں، مشیر سخت پریشان۔ ایک نے کہا، یہ جنگ کا اعلان ہے،
ہم لڑیں گے۔ دوسرے نے کہا ہم طاقتور ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ مگر ایک بوڑھے مشیر نے ہلکی آواز میں کہا خط لانے والا کہاں ہے؟ دشمن کا علم اسی سے ملے گا۔ ملکہ بولی ہم نہیں جانتے، خط بس ظاہر ہو گیا تھا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب نے ایک ہی نتیجہ نکالا، یہ بادشاہ عام نہیں ہے۔ بلقیس نے کہا ہم تحفے بھیجتے ہیں، اگر قبول کیے گئے تو امن ہے، اگر رد کیے گئے تو ہمیں جھکنا ہوگا۔ سبا سے قیمتی سونے کے برتن، جواہرات اور نایاب خزانوں کے قافلے روانہ ہوئے، مگر جب وہ سلیمان کے ملک پہنچے انہوں نے منظر دیکھا جس نے ان کی روحوں کو ہلا دی۔ ایک ایسی فوج جس میں شیر، ہاتھی، پرندے، انسان اور جنات سب ایک ساتھ کھڑے تھے۔ تحائف پیش کیے گئے، مگر جواب آیا کیا تم مجھے مال سے متاثر کرو گی؟ اللہ نے مجھے بہتر دیا ہے، تحائف واپس لے جاؤ، اور اگر سرکشی کی تو ہم تمہیں ایسی طاقت سے مٹا دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیغام واضح تھا، ڈرا دینے والا۔ بالآخر بلقیس خود روانہ ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ طاقت کی غلط تعریف کرتی ہے۔ وہ غرور میں تھی اور اسے حقیقت دکھانا ضروری تھا۔ انہوں نے حکم دیا اس کا تخت میرے پاس لاؤ۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے ایک عالم نے دعا پڑھی اور تخت ظاہر ہو گیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ایک اور حکم دیا، محل شیشے پر بناؤ، ایسا کہ فرش پانی معلوم ہو۔ یہ صرف آرٹ نہیں تھا بلکہ ایک آزمائش۔ ملکہ قریب آئی، شاہانہ لباس پہنے، دل میں خوف لیے۔ جب اس نے شیشے کے فرش کو دیکھا اسے پانی لگا۔ اس نے اپنا لباس اٹھایا اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا اس کے پیر بالکل انسانی تھے۔ کہانی کا سب سے بڑا راز ٹوٹ گیا۔ بلقیس کا تخت سامنے تھا مگر بدلا ہوا۔ وہ حیران رہ گئی، یہ میرا ہی لگتا ہے، یعنی تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں آ چکا تھا۔ وہ جان گئی یہ جادو نہیں، یہ وحی اور اللہ کی طاقت ہے، اور سچ اس کے دل میں داخل ہونے لگا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھایا، سورج جو تم پوجتی ہو وہ خود اللہ کا غلام ہے، اور انسان جب مخلوق کو سجدہ کرتا ہے تو اپنی عقل کا توہین کرتا ہے۔ بلقیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، اور یوں ایک عظیم بادشاہت نے حق قبول کیا۔ بلقیس آدھی جن نہیں تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم تھی۔ ایک انسان جس نے جھوٹ، فریب اور غرور کو شکست دی اور سچائی کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی کہانی یاد دلاتی ہے، علم خوف کو شکست دیتا ہے، توحید باطل کو گراتی ہے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا پرندہ تاریخ کا دھارا بدل دیتا ہے۔